السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ محترم ناظرین گرامی، جس طرح کہ آج کے ہر شخص آج کے دور میں پریشان نظر آتا ہے، ان پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں؟ اس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں کہ ایک بحیثیت مسلمان کے اسلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بنایا ہے، جبکہ انسان اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اسلام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، گویا کہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اسلام کے باضابطہ اصولوں سے باہر نکلتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے، اور ان پریشانیوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کی معیشت کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جس شخص نے ہمارے دین سے، ہمارے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے اعراض کیا، روگردانی کی اور ہمارے احکام کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کے جینے کو تنگ کر دیں گے اور قبر کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو قبر سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی سزا سنائی ہے جو دین سے انحراف کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر اپنے ماننے والے فرد و بشر، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، جو بھی ہو، اس کو تحفظ دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، دفاع دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لو تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسلام عزتوں کی، مال کی اور خون کی حفاظت کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ جب ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑیں گے تو معیشت تنگ ہوگی، جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور اس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کو یاد رکھ، ان کو کبھی نہ بھلا، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے اور حد سے نہیں گزرنا۔ اللہ رب العزت کسی بھی ایسی قوم کو جو حد سے گزر جائے پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کے اندر رہ کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اسلام کے حقوق پورے کرتے ہیں، عبادات کی ادائیگی کے بعد حقوق الناس کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے ہی ان لوگوں کے لیے، اگرچہ مشکلات ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے اسباب ہیں۔ تنگیاں جو آتی ہیں، مال کی آتی ہیں یا دوسری آتی ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بندے کے اوپر واجب ہوتی ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی رحمت کو پیچھے کر لیتا ہے، اللہ تنگی کو، رزق کی تنگی کو، فقر و فاقہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے جامع ترمذی میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفرغ لعبادتی یا ابن آدم املا صدرک غنن ولا سد فقرک، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا۔ املا صدرک غنن ولا سد فقرک، تیرا سینہ جو ہے، تیرا دل جو ہے بے نیازی سے بھر دوں گا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ تمام مسائل کا حل، فقر و فاقہ کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، پنجگانہ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، صبح و شام اذکار کے لیے وقت نکالا جائے،
تو اللہ کہتے ہیں املا صدر کا غنن، بے نیاز کر دوں گا، تیرے سینے میں بے نیازی آ جائے گی، تو بے فکر ہو جائے گا، دنیا کی فکریں تیرے دل سے نکل جائیں گی۔ ولا سد فقرک، میں رب تمہیں کہتا ہوں تیری غریبی کو میں بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، نہ ابھی اذان کے بعد مسجد آیا، نہ کبھی کسی دین کے مجلس میں بیٹھا، اور نہ ہی دین کے لیے تو نے کچھ خرچ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ لا املا صدقہ غنن، میں تیرا سینہ غنا سے نہیں بھروں گا، ولا سد فقرہ کا، تیری غریبی فقیری کبھی ختم نہیں کروں گا، ملا تو یدک کا شغلن، بلکہ تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ اس حدیث کے پیش نظر آج دیکھ لیجئے محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے یہ عمل رکھا ہے کہ جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، تو اللہ کی حکموں کے مطابق ہی وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ آج جو لوگ پریشان نظر آتے ہیں وہی ہیں، بڑے مالدار ہیں لیکن سکون سے محروم ہیں، مالدار ہیں لیکن ان کو خطرہ لاحق ہے، بے امن ہیں اور خوف ان پہ مسلط ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام کے اوپر نہیں چلتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اس وقت کا مالک بھی اللہ ہے اور انسان کے وجود کا مالک بھی اللہ ہے۔ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں نا، جن کے ذریعے سے انسان مال کماتا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر کرے۔ جب وہ شکر گزاری کرے گا تو اللہ مال دے گا، اور شکر گزاری زبان سے الحمدللہ شکر اللہ کا شکر کہنے سے دا نہیں ہوتا۔ پنجگانہ جو ہے وقت نکالنا، مرد عورت ہو، بوڑھا بچہ ہو، جوان ہو، ہر ایک کو عبادت کے لیے وقت نکالنے سے وہ آسانیاں میسر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی چلتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈال لیتا ہے، اللہ اس کو غم سے، مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو پتہ بھی نہیں اس کو رزق کہاں سے آ گیا، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے وقت دکان کو، بزنس کو، کام کو بند کر کے جو نماز کے لیے وقت نکالنا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ میرے نقصان کا ذمہ دار اللہ ہے، تو اللہ اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پہنچنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ ان اللہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ ہمیشہ طاقت رکھنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے، اس کو حکموں کی پابندی کرنے سے اللہ غم دور کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، جو شخص استغفار لازم کر لے، اللہ سے ڈرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، رب اغفر لی پڑھ لے، توبہ کرتا ہے، نماز توبہ پڑھتا ہے، اور اللہ سے سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں کو ترک کر چھوڑ دیتا ہے، یعنی ترک کر دیتا ہے گناہوں کو اور ان سے کنارہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غم سے نجات دیتا ہے، غم سے نجات دیتا ہے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے جو غم ہوتے ہیں نا آنے والے وقت میں، وہ جس مصیبت میں پھنسا اور گرفتار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے نجات دیتا ہے، اور رزق وہاں سے دیتا ہے کہ اس کے واموں کمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکموں کی حفاظت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے اللہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں وہ دے گا۔ اور اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اسی طرح اسلام کے باقی احکام ہیں، ان کا حل ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، بے چینی پیدا ہوگی، بے قراری ہوگی، نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ توبہ اور استغفار اور گناہوں کا ترک کرنا اور اللہ کے حکموں کو مان لینا، یہ حل ہے تمام مسائل کا۔ اللہ اجتماعی اور انفرادی طور پر حکم دیتا ہے، فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ سے سچی توبہ کر لو، میں تمہارے اوپر موسلادھار بارش برساؤں گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا تھا رب سے معافی مانگ لو، وہ بخشنے والا مہربان ہے، غفارا بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جن کی اولاد نہیں صاحب اولاد کر دوں گا، بیٹے بیٹیوں سے نوازوں گا، تمہارے لیے چشمے جاری کر دوں گا، تمہارے لیے نہروں کا اہتمام کر دوں گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تمہیں ایک اچھے انداز سے پیدا فرمایا ہے، بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا۔
تو اس اللہ کی طرف آنے سے مسائل کا حل ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، دنیا کی کوششیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حل صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بندہ ایک بالشت آتا ہے، اللہ ایک ہاتھ آتے ہیں، بندہ پیدل چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی بات کو سنتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کے رزق کے غموں سے، مصیبتوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے، اور ساری تنگیاں، غربت کی، فقر و فاقہ کی تنگیوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی محبت میں وہ ایسا ہو جاتا ہے پھر اس کے دنیا کے غم بھی ہیچ نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج مشکلات اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے، دین سے رشتہ ناطہ نہیں جوڑا ہے۔ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان بن کے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک آزاد ہو کر ہم شیطان کی پیروی میں، اتباع کے اندر آ کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو کے، قرآن کہتا ہے والا یا ایھا الناس لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اور تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہی ہے، اور شیطان بھی پیچھے لگا انسان کو ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور بھی۔ انشاءاللہ اللہ معیشت کی تنگیوں کو بھی دور کرے گا، رزق کی فراہمی جو ہے وہ عام کرے گا، وسعت کے ساتھ رزق عطا کرے گا، غم دور کرے گا اور مصیبتوں سے نکالے گا، سکون عطا فرمائے گا، وہم و گمان کے بغیر اللہ رزق عطا فرمائے گا، وہ ہماری پریشانیوں کا حل کرے گا، عبادت کے لیے وقت نکالیں گے تو غربت اور فقر و فاقہ سے اللہ نجات دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین۔